بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ میں اکثر عورتیں اور مالدار جائیں گے۔ یہ مضمون پہلے بھی آیا ہے کہ عورتیں جو کہ عام طور پر دنیا سے، دنیاوی چیزوں سے، سونے چاندی سے، اوڑھنے پہننے سے بہت زیادہ محبت رکھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کے احکامات میں بھی غفلت کر جاتی ہیں۔ کریم پاؤڈر کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بازاروں میں گھومنا پھرنا، نہ پردے کا اہتمام، نہ شرم و حیا، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ اذان کی پرواہ، اور ایسے ہی نہ قرآن کریم کی تلاوت، نہ دین سیکھنے کی ان کے اندر کوئی طلب چسک۔ اور ایسے ہی کل بھی بتایا تھا کہ خاص طور پر شوہر کی نافرمانی اور ناشکری، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عورتیں بہت بڑی تعداد میں دوزخ کے اندر داخل ہوں گی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ جس طرح قرآن و سنت اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مرد مکلف ہیں، اسی طرح عورتیں بھی مکلف ہیں۔ اس طرح مرد حضرات کوشش کریں کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے باطن کو سنواریں، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی طرح عورتوں کی تو اور بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اس لیے کہ بڑے بڑے فتنے جو دنیا میں ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، وہ عورتوں کی وجہ سے، لڑکیوں کی بے پردگی، بے حیائی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ لیجئے وعید بھرا ارشاد فرمایا تاکہ عورتوں کو سمجھ آئے، عورتیں بھی آخرت کی فکر پیدا کریں، وہ بھی موت کے بعد کی منزلوں کو یاد کریں، وہ بھی قبر کی وحشت و تنہائی کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں کہ دنیا چند روزہ ہے، یا ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہا ہے۔ لہٰذا وہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہاں کی یہ مستیاں، یہاں کی یہ بے پردگیاں، بے شرمی، بے حیائیاں، اور ایسے ہی اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں اور الٹے سیدھے جھوٹے مطالبے اور ڈیمانڈ اور طرح طرح کے ہیلے حوالے، یہ زیادہ دن چلنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک دن سب کو مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا میں کوئی اگر رہا ہو تو ہم بھی رہ سکتے ہیں، لیکن یہ متفق علیہ مسئلہ ہے موت کا کہ نہ کوئی رہا ہے اور نہ کوئی ہمیشہ رہے گا۔ جب ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے تو ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ گھر میں شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو کتنے مہینوں پہلے سے، سالوں پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شادی کتنے دن چلتی ہے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن بس۔ پھر اپنا لوگ اپنے گھر اور شادی والے اپنے گھر، کھانا ختم ہو جاتا ہے، ہضم ہو کے نکل بھی جاتا ہے، سب بھول بھال جاتے ہیں کیسا پروگرام ہوا تھا، کیسا فنکشن ہوا تھا، سب بھول بھلیا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے سالوں سال سے محنتیں، پیسے جمع کرنا، توڑ دھوپ کرنا، اور اس کے لیے تیاریاں کرنا، سب سلسلے رہتے ہیں۔ لیکن آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کتنی تیاریاں ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم بار بار جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہتا ہے، خاص طور پر ایمان والوں کو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی آخرت، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کی زندگی پر۔ دنیاوی زندگی تو 60-70 سالہ زندگی ہے، تم اس کو ترجیح دے رہے ہو آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی پر۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت تو اس دنیا کی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور لازوال ہے، لا فانی ہے، کبھی فنا نہیں ہوگی۔ دنیا تو فنا ہی ہو جاتی ہے، اور ہر آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی دنیا تو ختم ہی ہو جاتی ہے، لیکن یہ دنیا اور اس کا سارا نظام بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن آخرت ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تو عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو ایسی جگہ کے لیے تیاری کرے کہ جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے، اور ایسی جگہ جانا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی وہاں سے لوٹ کر واپس نہیں آنا ہے۔ تو اس کے لیے کتنی تیاریاں کرنی چاہیے، ہر آدمی اس بارے میں غور و فکر کر سکتا ہے۔ تو بہرحال عورتوں کا خاص طور پر ذکر آتا ہے بار بار، اس لیے عورتوں کو بھی توجہ دینے کی، دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اللہ کی نیک صالح بندیاں بنیں۔ ان کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کی بے پردگی کی وجہ سے،
ان کے ننگے سر بازاروں میں گھومنے کی وجہ سے، ان کے چست کپڑے پہننے کی وجہ سے، اور بے شرمی بے حیائی کا لباس پہننے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی نگاہیں خراب ہو جاتی ہے، کتنے لوگوں کے دل بے چین ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی نیندیں خراب ہو جاتی ہے، کتنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور کتنے لوگوں کا تقوی لوٹ جاتا ہے، کتنے لوگوں کی جنت چھن جاتی ہے ان کی بے پردگی بے حیائی کی وجہ سے۔ آدمی کتنا بچے؟ جگہ جگہ ان کا فتنہ ہے، کہیں بھی جائیں تو یہ سب سے پہلے نظر آتی ہیں، اور بے شرمی بے حیائی کے لباس کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے استشرف الشیطان، تو شیطان اس کو لوگوں کی نظروں میں خوب بنا سنوار کر پیش کرتا ہے، خوب بنا سنوار کر پیش کرتا ہے، اور شیطان گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ اسی لیے لعنت فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر جو عورتوں کو دیکھیں، اور ایسی عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھائیں۔ کوئی کسی کے گھر جا کے دیکھ رہا ہے، نہ تم باہر نکلتی بے پردگی کے ساتھ، نہ تمہیں کوئی دیکھتا، تو لعنت کا سبب تم بنی ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت فرمایا، ایسے مردوں پر بھی جو غیر محرم کو دیکھیں، اور ان عورتوں پر بھی جو اپنے آپ کو دکھائیں، اپنے آپ کو ایسا کر کے پیش کریں کہ لوگ ان کی طرف مڑ مڑ کر دیکھیں، لوگ ان کی طرف توجہ کریں، لوگ ان کے پیچھے چلیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو جو کریم پاؤڈر لگا کر، خوشبو لگا کر، چست لباس پہن کر، ایسا لباس پہن کر جس سے ان کے وہ اعضاء جن کو چھپانے کا حکم ہے وہ اگر ظاہر ہو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ عورت زانیہ ہے، زانیہ ہے، زانیہ ہے، بدکار عورت ہے، یہ بدکار عورت ہے، حرام خور عورت ہے، حرام کاری کرنے والی عورت ہے۔ تو یہ اتنے سارے ارشادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا تاکہ عورتیں بھی غفلت سے بیدار ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ قرآن حدیث نماز روزہ اور یہ قرآن سنت دین کی باتیں مردوں کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے، انہیں بھی اسی کی اس سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے جتنے کہ مردوں کو ضرورت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں سوچنے چاہیے اور سمجھنے چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا اس میں اکثر تنگ دست ہیں، کمزور درجے کے لوگ، جن کی دنیاوی زندگی بڑی فقر و فاقے کے ساتھ گزرتی ہے، تنگی کے ساتھ گزرتی ہے، اور بہت زیادہ خستہ حالی کے ساتھ گزرتی ہے۔ ایسے لوگ جو دنیاوی اعتبار سے تو کمزور ہیں لیکن دینی اعتبار سے مضبوط ہیں، ایسے لوگ جنت میں بہت کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ اور میں نے دوزخ میں جھانکا تو دیکھا کہ اس میں اکثر مال والے اور عورتیں ہیں، مال والے، کیونکہ مال کے بارے میں آگے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جب مال اللہ کسی کو دیتے ہیں تو آزماتے ہیں کہ دیکھو اس مال کو کہاں خرچ کرے گا، تو مال ہی کی وجہ سے کتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں، آدمی فضول خرچی میں پڑ جاتا ہے، حرام کاری میں پڑ جاتا ہے، اور عیش مستی میں پڑ جاتا ہے، گل چھرے اڑانے کے اندر مال کو خرچ کرتا ہے، اور اسی طرح فضول خرچی اسراف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو کتنے سارے گناہ ہیں جو مال کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مال والوں کے بارے میں یہ وعید ارشاد فرمائی کہ جو مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، نہ اللہ کے جو حقوق ہیں مال کے اندر وہ ادا کرتے ہیں، اور نہ بندوں کے جو حقوق ہیں مال کے اندر وہ ادا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اکثر ایسے ہی لوگ دوزخ کے اندر دیکھے گئے، اور عورتیں بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو بلند مرتبے والے جنتی فقراء، مہاجرین اور مومنین کے نابالغ بچے تھے، وہ جنت میں سب سے کم مالداروں اور عورتوں کی تعداد تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگر اللہ نے کسی کو دنیا کے اندر تنگ دستی دے رکھی ہے، غریبی دے رکھی ہے، تو وہ اپنی قسمت پر پچھتائے نہیں، وہ شکوے شکایت نہ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہ پھرے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے اس پر کہ اللہ نے اس کو بڑی آزمائش سے بچا رکھا ہے۔ اس وقت مجھے بتایا گیا کہ مالداروں کا حساب دروازے پر ہو رہا ہے، اور ان کو پاک و صاف کیا جا رہا ہے، اور عورتوں کو دنیا میں سونے، چاندی اور ریشم نے خدا سے اور خدا کے دین سے غافل رکھا ہے، اس لیے یہاں ان کی تعداد کم ہے۔ نبی بتایا کہ سونے، چاندی، مال کی، ان چیزوں کی بڑی محبت ہوتی ہے عورتوں کے دلوں میں، اور اسی محبت کی وجہ سے ہی وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتی۔ عام طور پہ مرد تو دے ہی دیتے ہیں لیکن عورتیں زکوٰۃ نہیں دیتی، حالانکہ سونے پر سونے اکٹھا کر رکھا ہے، چاندی پر چاندی ہے، زیورات پر زیورات ہیں، ان کی زکوٰۃ دینی چاہیے، اصل زکوٰۃ تو انہی پہ بنتی ہے، لیکن مرد پھر بھی احسان کرتے ہیں عورتوں پر کہ اپنے پیسے سے ان کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اور کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ زکوٰۃ کا نام بھی نہیں جانتی، تو ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ دیں، ورنہ وہ سونے اور چاندی کے کنگن نہیں ہیں،
وہ جہنم کے کنگن ہیں جو وہ استعمال کر رہی ہیں، انہوں نے الماریوں میں سجا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ریشم ایک قسم کا جی دھاگا ہوتا ہے، اس کے کپڑے بنتے ہیں۔ نہیں پہن ہاں یعنی پہنتی سکتی ہے عورت، لیکن اتنا اس کے اندر انہماک رکھنا، اتنا اس کے لیے غور و فکر کرنا، اس کے لیے بھاگا دوڑی کرنا، اور اتنا اس کا اہتمام کرنا کہ اللہ سے، اللہ کے دین سے غفلت ہو جائے آدمی کے اندر، وہ غلط ہے۔ مال بڑے وبال کی چیز ہے، اس کو دھیان کر کے حلال کے ذریعے کمانا، اور پھر اس میں سے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا اور گناہوں میں نہ خرچ کرنا بڑا کٹھن کام ہے۔ آدمی کے پاس مال جب آتا ہے تو ہاتھ بے چین رہتے ہیں کہ یار خرچ کر، دل مچلتا رہتا ہے اور کھجری لگتی رہتی ہے ہاتھ میں کہ بھئی اتنے سارے پیسے ہیں، کیا کریں گے؟ کھاؤ، مال پیو، مزے لو۔ اس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اور مال ہونے پر اپنی خواہش یا اولاد و بیوی کی فرمائش پر یہ دنیاوی رسم و رواج سے دب کر گناہ کے کاموں میں روپے کو لگاتے ہیں۔ زکوٰۃ صحیح حساب کر کے اکثر مالدار نہیں دیتے۔ ہزاروں اشخاص جن پر حج فرض ہو چکا تھا بغیر حج کیے مر جاتے ہیں۔ جب اللہ نے مال دیا تو حج بھی فرض ہو گیا تو حج کرو، لیکن حج کرنے کی توفیق نہیں ہے، اور دنیا کے سارے خرافات رسم و رواج کرنے کا خوب موقع ہے، خوب اہتمام ہے۔ چنانچہ شادی بیاہی کو لے لیجیے، آج کل دن بدن اس میں کتنی خرافات بڑھتی جا رہی، کتنا روپیہ شادی کے نام پر برباد ہو رہا ہے، لوگ لون کے اندر ڈوب رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، سودی قرض لے رہے ہیں بینکوں سے، تاکہ اس لیے ہمارا نام اوپر ہو کہ بھائی اس نے ایک ڈش نہیں، اس نے 10 ڈشیں کھلائی تھی، اس نے اپنے داماد کو سائیکل نہیں، موٹر سائیکل نہیں، بلکہ 4 ویلر دی تھی، اور وہ بھی اعلیٰ درجے والی، اور اس نے اتنا مال دیا، اتنا جہیز دیا، اتنا سامان دیا، اپنی بیٹی کو فلیٹ تک دیا، تاکہ لوگوں میں واہ واہ ہو، لوگوں میں نام میرا بلند ہو کہ بھائی بڑی مہنگی شادی کی۔ ارے شادی ہو تو ایسی ہو جیسے فلانے نے کی۔ یہ نام کمانے کے لیے وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کہ مال حلال ذریعے سے آ رہا ہے کہ حرام ذریعے سے، بس یہ کہ نام میرا کسی طرح معاشرے کے اندر اونچا ہو جائے، میرا بول بالا ہو جائے، لوگ واہ واہ کریں۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بڑا کٹھن کام ہے، مال کو صحیح کاموں میں خرچ کرنا، گناہوں سے اس کو بچائے رکھنا۔ اور مالداروں کے لیے گناہوں کے مواقع بہت ہیں جن میں مال لٹاتے ہیں اور لگاتے ہیں، اور دوزخ میں مالدار زیادہ ہوں اور حساب کی وجہ سے اٹکے رہیں، اس میں کوئی تعجب کی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزے بھی تو خوب لیے ہیں مال کے ذریعے سے، خرافاتیں بھی تو بہت کیے، تو حساب بھی تو دینا پڑے گا۔ اور ایک غریب آدمی ہے بیچارہ، جس کا کرنا کھانا ہے، محنت مزدوری ہے، وہ کیا گل چھرے اڑائے گا؟ اس کے تو گھر میں کھانے خرچے کی دقت رہتی ہے، روزمرہ کی یہ جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی، وہ فضول خرچی کہاں سے کرے گا وہ؟ دوزخ میں عورتوں کی تعداد بھی بہت بھاری ہوگی، ان کے دوزخ میں جانے کا سبب ابھی حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دنیا میں ریشم اور سونے کے پھیر میں رہ کر خداوند کریم سے غافل نہیں۔ عورتوں میں کپڑے اور زیور کی ہرس جو ہوتی ہے اس کو کون نہیں جانتا؟ عورتوں کی ساری صبح سے شام تک کی کارگزاری یہی ہوتی ہے، کپڑا کہاں سے لینا ہے، کیسا ہے، کون سا فیشن چل رہا ہے، فلانی نے کپڑے پہنے کے تھے وہ ایسے تھے ویسے تھے، اور اب تو یہ والا کپڑا چل رہا ہے، اب تو یہ ڈیزائن چل رہا ہے، اب تو یہ فیشن چل رہا ہے، اور وہاں سے لاؤ وہاں یہ ملتا ہے۔ صبح سے شام تک یہ کہانی ہوتی ہے ان کی، نہ کوئی اللہ کا نام، نہ کوئی دین کا مذاکرہ، نہ قرآن و حدیث کی کوئی فکر، سیکھنے سکھانے کا کوئی اہتمام ہے۔ جب دولتیں جمع ہوتی ہے تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ کپڑے اور زیور کے لیے شوہر کو حرام کمانے، رشوت لینے، قرض ادھار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور دکھاوے کے لیے پہنتی ہیں۔ ایک محفل میں ایک جوڑا پہن کر گئی تھی تو اب دوسری محفل میں اسی جوڑے کو پہن کر جانے کو شرم محسوس کرتی ہے کہ تو پرانا ہوں گے، تو پرانے ڈیزائن ہے، تو میں نے بہت پہلے پہن لیا تھا، تو گھس گیا، دوسرا چاہیے۔ اور بیچارہ شوہر ہے، وہ کہاں سے اتنا خرچ لائے، کہاں سے اتنا کمائے؟ حلال کی تو روزی ہی تھوڑی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب اس کو ٹارچر کیا جائے گا، ذہنی اعتبار سے اس کو پریشان کیا جائے گا، تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو لائے گا، قرض لے گا یا کسی اور سے مانگے گا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا۔ حلال طریقہ چھوڑ کر حرام کا کوئی طریقہ اس کے دماغ میں آئے گا کہ وہاں سے پیسہ آ جائے تاکہ مطالبے پورے ہو جائیں کسی طرح گھر والوں کے۔ اللہ، اس لیے عورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور انہیں دنیا سے اپنی خواہشات ختم کر کے، کم کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ زیور پہن کر کہیں گرمی کے بہانے گلا کھول کر دکھاتی ہیں، کہیں زیور کے ڈیزائنوں پر بحث چلا کر اپنے زیور کے انوکھا ہونے کی بڑائی ہانکتی ہیں۔ دکھاوا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی عورت دکھاوے کے لیے سونے کا زیور پہنے گی عذاب پائے گی۔
جو زیور حرام کمائی کا ہے اس کا باعث عذاب ہونا ظاہر ہے، لیکن جو زیور حلال کمائی سے بنتا ہے اس کی زکوٰۃ نہ عورتیں ادا کرتی ہیں نہ ان کے شوہر ادا کرتے ہیں، جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ آخرت میں وبال اور عذاب کا سبب ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ عورتوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ عورتیں دوزخ میں زیادہ جانے والی کیوں ہوں گی؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم لعنت اور پھٹکار بھیجنے کا مشغلہ بہت رکھتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ لعنت اور پھٹکار یعنی اس طرح کی باتیں، ایک دوسرے کو طعنے دینا اور ایک دوسرے کے خلاف الٹی سیدھی باتیں پھیلانا اور ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں، غلط فہمیاں خود بھی اپنے دماغ میں پالنا، دوسروں کے بھی دماغ میں ڈالنا، یہ عورتوں کا مشغلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سبب ہے، ریزن ہے تمہارے دوزخ میں زیادہ جانے کا۔ اللہ تعالی ہماری بھی، مردوں کی، عورتوں سے، سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔